جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ آج کل جو انسان کو مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ صحت کا ہے. یعنی آپ کے پاس چاہے کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کتنی آسائشیں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ پیسے، یہ آسائشیں، یہ تمام چیزیں کسی کام کی نہیں رہتی ہیں. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ سیگمنٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ابھی عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے نمبرز جو ہیں اور ویب سائٹ ایڈریس اور ای میل، یہ تمام چیزیں ہماری اسکرین پہ آتی رہیں گی، اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ اگر کوئی آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی تشخیص کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ڈاکٹر عیسیٰ لیب سے ہمارے دیے گئے نمبرز جو کہ اسکرین پر آ رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ لوگوں کی عام آگہی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں کہ وہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. وہ نمبر بھی آپ کو چلا کے ہم دیں گے جس پہ آپ ہمیں لائیو کال کر کے آپ یہاں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی صحت کے مسئلے کے حوالے سے. لیکن اب اس سے پہلے ہم اپنی آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میں میرے سب سے جو ہماری پہلی مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ جنرل فزیشین ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور زہرا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور ناظرین، جو میرے دوسرے مہمان ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، کلسٹر مینیجر ہیں، مختلف برانچز کو عیسیٰ لیب کی سنبھالتے ہیں، یعنی نہ صرف گلشن اقبال برانچ بلکہ ملیر سعود آباد برانچ جو ہے اس کے بھی انچارج ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب انور شیخ صاحب. السلام علیکم انور شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں جی. سب سے پہلے جو ہے نا ہم ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں آج کل اس وقت کیا پوزیشن ہے رمضان المبارک کی وجہ سے؟ زیادہ تر مریض آپ کے پاس کون سے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ ویسے جنرلی رمضان شریف میں ہمارے پاس جی آئی ٹی کے پیشنٹ، یعنی پیٹ کی بیماریوں کے، کیونکہ عموماً سارا سال تو ہم نارملی سمپل کھاتے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب کو موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھٹی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ساتھ سب چیزیں کھاتے ہیں. تو ہمارے پاس موسٹلی تو ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ وومٹنگ، نازیا، وومٹنگ، الٹی موشن اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں، پیٹ میں درد، ایسیڈیٹی، تیزابیت، اس کے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کلینک کہاں پہ کرتی ہیں؟ گلشن اقبال میں میرا کلینک ہے، 13 ڈی میں کلینک کرتی ہیں. اچھا، یہ بھی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کال کرنا تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے ڈاکٹر منظور زہرا صاحبہ سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیں، کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اپنی پریشانی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ڈیورنگ دا پروگرام ہی جو ہے وہ چیزیں بتا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ کووڈ کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں اس وقت کووڈ کی کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں کووڈ کی صورتحال تو کافی گھمبیر ہے، جس طرح ہر چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے سینئر ڈاکٹر حضرات بھی بتا رہے ہیں، اور مگر ہماری پبلک ابھی تک جو ہے اس کو بہت سیریس نہیں لے رہی ہے. اور لینا چاہیے. ہمارے ایون کلینک میں بھی ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ نو انٹری ود آؤٹ ماسک، مگر پھر بھی 1 سال سے ہر مریض کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر نہیں آئے، اس کے بغیر نہیں آئے. ابھی بھی لوگوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا، انور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور شیخ صاحب، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کووڈ کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے یا جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے ان کے جسم میں اینٹی باڈیز کتنی بن گئی ہیں. اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ اس کے حوالے سے سر اینٹی باڈیز کے 2 ٹیسٹ ہیں. ایک تو اینٹی باڈیز IgM اور IgG ہے. جن کو اگر کووڈ ہو چکا ہے تو وہ لوگ اگر اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، ایک ٹوٹل اینٹی باڈیز کا بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو جن کو کووڈ ہو چکا ہے وہ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو ان کا اینٹی باڈیز کا جو ہے وہ علم ہو جائے گا کہ ان کی اس کے اگینسٹ میں اینٹی باڈیز بن چکی یا نہیں بن چکی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور نیا ٹیسٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز. یہ ان لوگوں کے لیے جو ویکسین لگا رہے ہیں. اچھا، ویکسین کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کوئی مختلف جو ہے وہ ریومر زیادہ پھیلی ہوتی ہے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویکسین لگائیں. 2nd ڈوز لگوانے کے 3rd ویک کے بعد
آپ جو ہے وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ٹیسٹ عیسیٰ لیب کی کسی بھی برانچ سے کروا سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ کے بعد آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اگینسٹ سیکنڈ ڈوز کی کتنے دن کے بعد؟ 3 ویک کے بعد. 3 ویک کے بعد جو ٹیسٹ کروانی چاہیے. اچھا, اور اگر 3 ویک سے زیادہ کسی کو ہو جائیں تب بھی کرا کے دیکھا؟ جی بالکل کروایا جا سکتا ہے. کروایا جا سکتا ہے. بالکل. کتنی کاسٹ ہے اس ٹیسٹ کی؟ اس کی کاسٹ جو ہے وہ آئی تھنک 2500. اچھا, اگر وہ لوگ جو کہ جن کو کووڈ ہو چکا ہے اگر وہ کرانا چاہیں گے تو وہ کون سا ٹیسٹ کرائیں گے؟ وہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرائیں گے, آئی جی ایم اور آئی جی جی. تھوڑا سی تسلی ہو جاتی ہے یا ٹوٹل اینٹی باڈیز بھی کروا سکتے ہیں. ٹوٹل کووڈ اینٹی باڈیز ہے 1950 کا ٹیسٹ ہے وہ. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹی باڈیز بن چکی یا نہیں بن چکی. لیکن اگر اینٹی باڈیز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آئی جی ایم اور آئی جی جی وہ الگ ٹیسٹ ہے. وہ 3800 اینٹیجن بھی کوئی ٹیسٹ ہے جو جلدی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, ریپڈ اینٹیجن. اگر فرض کریں کہ جیسے کوئی ناک سے ٹیسٹ نہ کروانا چاہ رہا ہو اور یا ناک سے ہی وہ بھی کیا جاتا ہے؟ ریپڈ اینٹیجن بھی ناک سے ہی کیا جاتا ہے. اس کے لیے جو ریکمینڈڈ ہے وہ نیزل سواب ہی ہے. لیکن پی سی آر نہیں ہوتا اس میں؟ پی سی آر نہیں ہوتا, یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے, ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کہلاتا ہے, جو کہ جو ہے ود ان چند آورز میں اس کی رپورٹ. کتنے پرسنٹ افیکٹو ہے, مطلب اچھا ٹیسٹ ہے یہ؟ اچھا ٹیسٹ تو ہے, لیکن لازمی بات ہے دیکھیں پی سی آر سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. پی سی آر تو جو ہے نا وہ گولڈن اسٹینڈرڈ ہے, تو پی سی آر وہ تو ایک الگ ہی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس وقت ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں آپ کی لیب میں؟ ٹیسٹ بالکل ہو رہے ہیں, 24 گھنٹے یہ ٹیسٹ 24 آور یہ ٹیسٹ ہے. کون سی برانچ میں 24 گھنٹے ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تمام برانچز ہماری 24 آور اوپن ہے. تمام برانچز تمام برانچز 24 آور اوپن ہے, اور تمام برانچز میں ہمارے کووڈ کلیکشن بوتھ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ وزٹ کریں ہر برانچ میں, باقی دوسرے آپ لیب میں دیکھیں تو اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کووڈ کلیکشن کے لیے الگ سے بوتھ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ لازمی بات ہے جو نارمل کلیکشن ہے, بلڈ کلیکشن ہے, وہ ایک الگ اس کا جو کاؤنٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے. لیکن جو کووڈ کے لیے ہے تو وہ دوسرے پیشنٹ اس سے انفیکٹڈ نہ ہو, یا ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بالکل الگ ہی سیپریٹ ہم نے جو ہے وہ کووڈ کلیکشن جو بوتھ بنائے ہوئے ہیں, الگ سے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس میں نیزل کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو پرابلم ہے کہ ناک میں جیسے کہ ہڈی بڑی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پھر تھروٹ سے کر سکتے ہیں. تھروٹ سے کر سکتے ہیں, بالکل ہو جاتا ہے, لیکن ریکمینڈڈ جو ہے وہ نیزل ہے. نیزل گولڈ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے, کیونکہ ابھی کال بھی ہم لیں گے, اور انور شیخ صاحب سے بھی بہت ساری باتیں جاننی, اس لیے کہ بڑی بات ہے ناظرین کہ عیسیٰ لیب کی تمام برانچز میں 24 آورز کووڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, اور رپورٹ بھی جلدی آ جاتی ہے, اور بڑی ایکوریٹ رپورٹ ہے. میں نے خود بہت لوگوں کے ٹیسٹ خود ریفر کر کے کرائے, اپنا پرسنل کرایا, اس لیے کم از کم ڈائگنوسٹکس کے طور پہ عیسیٰ لیب جو ہے نا بہت ایکوریٹ ریزلٹس ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایسے ریٹس ہیں جو شاید اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو لیب کے جو سارے ٹیسٹس ہیں وہی افورڈ کرنا. لیکن عیسیٰ لیب میں ماشاءاللہ کافی چیزوں کی افورڈیبلٹی بھی موجود ہے. پہلا ناظرین, یہاں ہم بڑھنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ہم ان کو پروگرام میں مدعو کریں, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اور مشہور نعت خواں ثنا خواں خالد حسین صاحب. السلام علیکم خالد حسین شاہ صاحب, خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی, اللہ کا کرم. میں مبارک ہو آپ کو رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں آپ نے روحانی پروگرام کا انعقاد کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمارے عامر بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. بالکل بالکل. اچھا, ایک منٹ آپ دیجیے گا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے پاس چلے جائیں, پھر آپ کا دوبارہ آتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کا والیوم آف کر دیں. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے آپ نے کال کی ہے؟ نہیں, چلیں لائن ڈراپ کر دیتے ہیں. ہم اب جانا چاہیں گے خالد حسین شاہ صاحب کے پاس, اور ان سے کلام بھی سننا ہے. بریک میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے میرے خیال میں, جب تک ہم ان سے کلام سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے. جی خالد حسین شاہ صاحب, کلام عطا کیجیے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ
کی جلا آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ، جن کو ان کا قرب ملا ہے، جن کو ان کا قرب ملا ہے، بن گئے ہادی و راہنما، سب پر ان کی چشم کرم ہے، سب پر ان کی چشم کرم ہے، واہر شان جود و سخا، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی علی، جب کوئی مشکل پیش آئی ہے، جب کوئی مشکل پیش آئی ہے، دل نے ان کو پکارا ہے، انجم اپنا تو یہ یقین ہے، انجم اپنا تو یہ یقین ہے، ان کا کرم ہو جاتا ہے، نام محمد صلی علی۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، سیگمنٹ روزہ اور صحت عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور زہرا صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انور شیخ صاحب جو کہ کلسٹر مینیجر ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر منظور زہرا صاحبہ سے بات چیت ہو رہی تھی، مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اس دفعہ کووڈ میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو بھی کووڈ کے سمٹمز آ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی کیسز کچھ ہو رہے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں ہیں، اتنا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہر چیز کو اتنا پینک کر دیا جاتا ہے کہ مگر کیسز ہونا تو شروع ہو گئے ہیں، اسی لیے ہمارے اسکولز بھی بند ہو گئے ہیں اور کالج یونیورسٹیاں تو ویسے ہی بند ہیں۔ اچھا، لیکن کیسز آنا شروع ہو گئے؟ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے ہر لحاظ سے بچوں کو بھی ماسک لگا کے نکلنا چاہیے، اور اول تو نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نکل رہے ہیں، کہیں بھی کسی بھی ایونٹ میں جا رہے ہیں، کلینکس آ رہے ہیں، تو برائے مہربانی بچوں کو بھی ماسک لگا کے آئیں اور خود بھی ماسک لگا کے آئیں۔ ٹھیک، اچھا مجھے بتائیے گا انور شیخ صاحب کی بچوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے۔ اچھا، بچوں کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بچوں کے؟ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے۔ اچھا جی، اور اس میں اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی ہے؟ اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی ہے، پی سی آر بھی ہے۔ پی سی آر بھی؟ اچھا، کیا بچوں میں ممکن ہے کہ اگر اینٹی باڈی کرایا جائے تو ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی ہو چکا ہو اگر علامات نہ آئی ہوں تو؟ یہ تو سب میں ممکن ہے، یہ تو کسی بھی لے مین میں ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے کووڈ ہو چکا ہو اور اس کے اگینسٹ، لیکن جیسے بچوں کو میڈم پہلے کہا جا رہا تھا نا کہ اگر ہوا بھی ہے تو ان کی علامات نہیں آئی ہیں، تو کیا یہ ہوا ہے؟ کووڈ میں شروع سے ہی بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں جن میں سمٹمز نو سمٹمز بٹ اینٹی باڈیز تو پازیٹیو آ جاتی ہیں ان کی، اور پھر ان کو کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے، مگر سمٹم لیس بھی ہے، سمٹمز نہیں آئے۔ ہاں، سمٹم کوئی بھی نہیں ہو، مگر عام طور پر جن میں کوئی بھی سمٹم نہیں ہے مگر اسمیل اور فریگرنس وغیرہ آنا اور ٹیسٹ لیس ہو جانا، یہ کچھ چیزیں پھر بھی ملتی ہیں ان میں۔ اچھا، یہ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فیور اور تھروٹ میں آ رہا ہے تو ہم فوراً ان کا کووڈ کرائیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نارملی بھی ہمیشہ سے یہ چیز تو کیا سمجھتی ہیں ٹیسٹ کے لیے کب چلے جانا چاہیے جب آپ کو فیل ہو گیا ہاں اب ضرورت ہے؟
تھوڑا سا چیسٹ میں ہمیں اگر کوئی چیز ملتی ہے یا ڈیفیکلٹی بریتھنگ وغیرہ یا پیشنٹ کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہو تو پھر ہمیں اچھا میڈم وقت کی تھوڑی سی کمی ہے تو آپ تھوڑا سا ہمیں اگر کوئی جو میسج آپ دینا چاہیں کووڈ کے حوالے سے یا اس ٹیسٹ کے حوالے سے. ٹیسٹ تو خیر اس وقت ویکسین ہے ہمارے لیے سب سے اہم. ویکسین کے حوالے سے میں میسج کروں گی کہ برائے مہربانی اس وقت تو سب کے لیے اوپن ہے. پہلے 60+ تھا اور اب 50+ ہوا, مگر اس وقت آپ کسی کو بھی لگوا سکتے ہیں کسی بھی ایج میں, اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ برائے مہربانی سب کو لگوانی چاہیے اور فرسٹ سیکنڈ ڈوز لگاتے رہیں, اور اگر چاہیں تو ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں اس کے بیچ میں اپنی امیونٹی دیکھنے کے لیے کہ امیونٹی کتنی. ٹھیک جی انور شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں میڈم کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میڈم نے جیسے کہا نا کہ پینک نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے پینک نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کو ایزی بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ تھرڈ ویو جو ہے وہ ہم اپنے پڑوسی ملک کی جو نیوز آ رہی ہیں وہ دیکھ چکے کتنی زیادہ خطرناک ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی جو یہ خطرناک صورتحال اختیار کرے, اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ تشخیص کراتے رہیں اور یہ بھی بالکل ٹیسٹ کراتے رہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ کن لوگوں کو کرانا چاہیے, ایک تو یہ کہ جن میں جو ہے وہ سمٹمس کچھ بھی فیل ہو جن کو ایکسپوجر ہوا ان کو بھی کرانا چاہیے کہ اگر آپ کسی حلقہ احباب میں ہیں یا جو ان میں کسی کو ہو گیا بالکل کرانا چاہیے, ٹیسٹ کرانا. انور شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر منظور زہرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین مشعل سے بات کرنی رہ گئی, ان کو بھی بیٹھنا تھا, لیکن نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے اسی ویک اس میں ہم ان سے بات کریں گے خاص طور پہ یہ اینٹی باڈیز اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد رمضان.